ایک عام انسان 8 حالات سے دوچار ہوتا ہے. یا تو اسے عزت ملتی ہے یا ذلت ملتی ہے، یا اسے صحت ملتی ہے یا پھر بیماری ملتی ہے، یا اسے نفع ملتا ہے یا پھر اسے نقصان ملتا ہے، یا پھر اسے خوشی ملتی ہے یا پھر غمی ملتی ہے. یہ جب 8 حالات سے آپ دوچار ہو تو پھر آپ کے پاس 2 پیپر ہیں، یا تو صبر کا یا شکر کا. خوشی کا حالات ہو، غمی کا حالات ہو، صبر اور شکر ساتھ میں ہے. بیماری کے حالات ہو، صحت کے حالات ہو، صبر اور شکر کا پیپر ہے. عزت کے حالات ہو، ذلت کے حالات ہو، صبر اور شکر کا پیپر ہے سامنے. اسی طریقے سے نفع ہو یا نقصان ہو، ان دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے 2 پیپر ہے. ایک کا نام صبر ہے، دوسرے کا نام شکر ہے. اس صورت کے اندر 5 واقعات ہیں. ان 5 واقعات میں سے پہلے 2 واقعات اور آخر کے 2 واقعات ہم بعد میں سمجھتے ہیں. بیچ کا ایک واقعہ پہلے سمجھتے ہیں. بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ نقل کیا. جنت کا واقعہ ہے. اب آپ سمجھیے، حضرت آدم کے سامنے 2 اگزام ہیں، ایک صبر کا ایک شکر کا. کیسے؟ جنت میں خوب ٹھاٹ باٹ نعمتوں سے رہ رہے ہیں. ان نعمتوں پر کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. اور ایک چیز سے منع کر دیا، اس کو نہیں کھانا. وہ کوئی درخت کا دانہ ہو، جو کوئی ہو، گیہوں کا دانہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو نہیں کھانا ہے. اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ پر صبر کرنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے. منع کر دیا، کھانے کو دل کر رہا ہے، صبر کر لیجیے. تو صبر اور شکر کا پیپر جنت میں حضرت آدم کو دیا گیا. اللہ نے ایک میں کامیاب کر دیا، ایک میں ناکام کر دیا. وہ جو نعمتوں پر شکر تھا وہ کیا، لیکن وہ جو درخت کا دانہ تھا، جو بھی جس چیز سے منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کو کھا لیا، اور اس کے نتیجے میں جنت سے اتار دیے گئے. ایک یہ واقعہ ہے. کیا پیغام ملا؟ پیغام یہ ملا کہ بندے، انسان دنیا میں آدم کی اولاد، آدم کی اولاد، آپ کے پیچھے شیطان ہمیشہ لگا ہے. ہر وقت آپ کو ورغلائے گا، بہلائے گا، پھسلائے گا. آپ کے سامنے یہی 2 پیپر ہیں، یا تو جنت پر یا تو نعمتوں پر آپ نے شکر کرنا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، تکلیف پر صبر کرنا ہے. اب پہلے کے 2 واقعات سمجھیے. یہ جو بیچ کا واقعہ تھا، یہ تو مرکزی اور جو سینٹر والا، جو ہیڈنگ لائن جو بولتے ہیں، بنیاد یہ ہے. انسان آیا ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے، ایک خلیفے کی حیثیت سے آیا ہے. شیطان ساتھ میں آیا ہے. ایک طرف حق پرست ہے، ایک طرف باطل پرست ہے. اسی کے درمیان اس کی آزمائش. لیکن پہلے کے جو 2 واقعے ہیں وہ عام نوجوانوں کے تعلق سے، بعد کے جو 2 واقعے ہیں وہ خاص لوگوں کے تعلق سے. یعنی پہلے کے 2 واقعات سے عام ایمان والوں کو سبق دینا چاہتے ہیں، بعد کے 2 واقعات سے اللہ خاص لوگوں کو سبق دینا چاہتے ہیں. عام خاص ہوتے ہیں. جو 2 واقعات عام لوگوں کے لیے ہے، اس میں سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا. ان کے سامنے بھی صبر اور شکر کا پہلو تھا. بادشاہ وقت نے کہا کہ بتوں کی پوجا کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ماریں گے. آپ کو چند دنوں کی مہلت ہے. آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مان سکتے، آپ اللہ کو نہیں مان سکتے، آپ خدا کو نہیں مان سکتے. لیکن تمام مصیبتیں جو کچھ سامنے آ رہی تھی، سب کو ٹھکرایا، سب کا چیلنج قبول کیا. اور بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب وہ رب ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اور آپ کا بھی وہی رب ہے. اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں تو آپ پھر ظالم. جب یہ بولا، ہمت دکھائی، تو اللہ کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. جب وہ کھڑے تھے بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے، تو ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. یعنی استقامت کے اعتبار سے ادھر ادھر نہ ہو سکے، ہل نہ سکے، کپ کپی نہ آئے، تھراٹ نہ آئے، لرزہ نہ آئے. ڈیرنگ کے ساتھ اپنی
اللہ کی خدائی کا وہ اقرار کر سکے۔ جب انہوں نے ہمت دکھائی تو اللہ کہتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ بندہ ایک قدم چلتا ہے تو پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ یہ بول رہے ہیں کہ جب انہوں نے ایک قدم رکھا ہے ہدایت کی طرف تو ہم نے ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، ان کو اور گائیڈنس دی اور ان کو راستہ سجھا دیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو وہ پھر پہاڑوں میں چلے گئے۔ راستہ اس وقت کا یہی تھا، ایمان کو بچانا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں ایک کہف کے اندر جا کر کے سو گئے، ایک کتے کو ساتھ میں لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ چند لوگ تھے، لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 6 تھے، 7واں کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ اللہ فرماتا ہے جتنے بھی تھے اس میں مت پڑھو، پیغام کیا ہے اس کو سمجھو۔ پہاڑوں میں چلے گئے، 309 سال کے بعد اللہ نے بیدار کیا، واپس آئے تو لوگوں میں اس زمانے میں جب وہ جا کے سوئے تھے تو ایک ظالم بادشاہ تھا جو کافر مشرک تھا، اور اس نے ہزاروں عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ جو بھی عیسائیت قبول کرتا زندہ جلا دیتا۔ لیکن اب جو بادشاہ آیا تھا 300 سال کے بعد وہ مومن تھا، مسلمان تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ قیامت آئے گی، انسان کو مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ 309 سال کے بعد یہ لوگ واپس آئے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ممکن ہے جو خدا 309 سال کے بعد ان کو بیدار کر سکتا ہے وہی خدا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔